جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ویلاگز بنا کر پیش کیے۔ بہرحال میں ایک پروجیکٹس پر کام کرنا چاہتا ہوں جس میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پر بھی میں ویلاگ بنانا چاہتا ہوں۔ ایک ویلاگ میں نے بنا کر اپلوڈ کیا بھی ہے، تو دوسرا میں سیرت کے موضوع پر بھی آپ کی خدمت میں ویڈیو ڈالتا ہوں۔ تو آج میں آپ کے سامنے دوستو ایک نئی سیریز شروع کرنے والا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں محمد بن قاسم، اسلام کا بہت بڑا ہیرو ہے یہ، اور یہ فاتح ہند و فاتح سندھ بھی ہے۔ تو دوستو گزارش آپ سے یہ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے سکپ بالکل بھی نہیں کرنا، لائک بھی کرنا ہے، کامنٹ بھی کرنے، یہ بتانا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا ہے۔ اور اس کو جو ہے آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ یہ دوستو فاتح ہند ہے، فاتح سندھ و ہند ہے، جس نے سب سے پہلے ہندوستان کو فتح کیا۔ تو اس کی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہ اور جزیرہ سرندیپ کے ساتھ ایک مدت سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آ رہے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سرندیپ میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ جب عرب میں ایک نیا دین کا چرچا ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنی آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا، لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی شاندار فتوحات سن کر ان کی قومی عصبیت جاگ اٹھی۔ ایران اور عرب کے مقابلے میں ایک معتمد ملک سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہندوستان کے بازاروں میں عرب کے مقابلے میں ایران کی مصنوعات کی زیادہ قدر تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے۔ عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر شام سے کوئی تاجر قافلہ آ جاتا تو روما کی قدیم سلطنت سے معروب ہندوستانی انہیں بھی عربوں سے زیادہ مراعات دیتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار فتوحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ممالک کے باشندوں کا زاویہ نگاہ بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سرندیپ اور ہندوستان کے دوسرے حصے میں آباد ہونے والے وہ تاجر جو ابھی تک عرب کے اندرونی انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے، کفر کے مقابلے میں اسلام کے فتوحات، ایرانی اور رومیوں کے مقابلے میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ عرب کے نئے دین سے ان کی نفرت اب بھی محبت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جانے کا اتفاق ہوا وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے۔ تو عبد الشمس عرب تاجروں کا سرکردہ تھا۔ اس کا خاندان ایک مدت سے سرندیپ میں آباد تھا۔ وہ اسی جزیرے میں پیدا ہوا اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک عرب خاندان کی لڑکی سے شادی کی۔ تو جوان ہونے سے بڑھاپے تک اس کی بحری سفر بھی سرندیپ سے کاٹھے وار تک محدود رہا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں۔ بہرحال دوسری عرب کی طرح وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت تک دلچسپی لینے لگا جب یرموک اور قادسیوں میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکی تھی۔ موجودہ راجا کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے ایک گمنام تاجر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ تو اس نے عبد الشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور بیش قیمت تحائف دے کر رخصت کر دیا۔ تو دوستو یہاں تک ہم نے اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ بڑی انٹرسٹڈ ویڈیو ہونے والی ہے، اور ان ہیروز کے ساتھ آپ کو اور ہم کو واسطہ ہونا چاہیے، ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، ہمارے گھر کے اندر سب لوگوں کو ان کو جاننا چاہیے، کیونکہ یہ وہ اسلامی ہیروز ہیں جن کو آج ان کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ بہرحال کومنٹ سیشن میں آ کر بتائیے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ کیسا لگا، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر کے آل پر بٹن پر کلک کر کے جو ہے
آل کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری دوسری نوٹیفیکیشنز اور دوسری ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں، اور اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس اہم معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ آج کے زمانے میں جہاں ہم ان ہیروز کو بالکل بھلا چکے ہیں، وہاں دوبارہ ان ہیروز کو اپنے اہل و عیال کو سنائیے، آپ سنیے، تاکہ ہمارے سامنے ماضی کی ایک تاریخ رہے۔ پھر تاریخ کو سامنے رکھ کر جب ہم قرآن حدیث بھی پڑھیں گے تو ہماری نئی نسل کی تربیت ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ ہیروز ہیں، یہ وہ ان ہیروز میں سے ہے جس کی عمر بالکل چھوٹی عمر تھی۔ چھوٹی عمر میں وہ آپ دیکھیں گے کتنی عمر تھی، وہ سب آپ کے سامنے آئے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ بہت پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔